بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، رفع الیدین کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سجدے میں رفع الیدین کے حوالے سے صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں تو رولا ہے رکوع، قبل از رکوع اور بعد از رکوع کی رفع الیدین ثابت کرنے کی باتیں کی جا رہی۔ میں آپ کو سجدے میں آتے جاتے رفع الیدین ثابت کر رہا ہوں، تو پھر چاہیے یہ کہ جو رکوع کے قائل ہیں نا رفع الیدین کے، انہیں بعد از سجدہ قبل از سجدہ بھی رفع الیدین کرنا چاہیے ان حدیثوں کے مطابق۔ جی حضرات گرامی قدر، حدیث پاک ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب سجدہ کرتے اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، حتیٰ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر فرماتے۔ اب یہ روایت اسے نسائی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ نسائی شریف کتاب الافتاء باب رفع الیدین للسجود، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 پر یہ حدیث موجود ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب آپ فیصلہ کریں گے، خود آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ سجدے کے بعد اور سجدے سے پہلے بھی رفع الیدین کریں، ورنہ پھر آپ صحیح نہیں۔ اگر آپ نے سجدے والی روایت کو منسوخ سمجھا ہے تو پھر رکوع سے پہلے رکوع کے بعد والی روایت کو بھی آپ کا کام ہے کہ منسوخ سمجھتے ہوئے رفع الیدین نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو یعلا نے روایت کی اور اس کی سند صحیح ہے۔ اب یہ بھی حدیث صحیح حدیث ثابت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فقہ حنفیہ اور محمدی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔